सकती हूँ। इन्न फी खल्क़ि स्समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफ़िल लैली वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब। कुरान जब गैर मुस्लिम को दावत देता है तो अंदाज देखो, फरमाए ज़मीन और आसमान की पैदाइश में और दिन और रात के अदलने बदलने में अक्लमंदों के लिए बड़ी बड़ी निशानियां हमने रखी हैं। इस कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में गौर करोगे तो तुम्हें अल्लाह का वजूद भी समझ में आएगा, अल्लाह की तौहीद भी समझ में आएगी। अम नजअलुल मुत्तकीन कल फुज्जार, अगर आखिरत नहीं है तो इसका मतलब जो अच्छा अमल करे वो भी मर के मिट्टी हो गया, जो बुरा अमल करे वो भी मर के मिट्टी हो गया। तो क्या तुम ये खुदा से उम्मीद लगा के बैठते हो कि वो अच्छे लोगों को अच्छा बदला न दे और बुरे लोगों को बुरा बदला न दे और सबको मिट्टी बना के एक जैसा कर दे? मा लकुम कैफ़ तहकुमून, तुम्हें क्या हो गया, कैसी बातें करते हो? देखो कैसा अंदाज है कुरान के कलाम का, कैसा अंदाज है। दुनिया में कोई आसमानी किताब इस अंदाज से हम कलाम, बोलो भाई, नहीं हो। कोई आसमानी किताब का ये अंदाज ही नहीं है बात करने का। कुल इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यातू बिमिस्लि हाज़ल कुरान, ए नबी इनसे कह दो अगर तुम शक करते हो कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है तो आओ सारे इंसान और जिन्नात जमा हो जाओ, अला अन यातू बिमिस्लि हाज़ल कुरान, कि तुम भी इस जैसी किताब बना के लाओ। ला यातूनका बिमिस्लिही, अल्लाह फरमाते कभी भी क़यामत तक ऐसा नहीं कर सकते और आज तक ऐसा हुआ नहीं है। अब तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई कुरान के मुकाबले में किताब आई हो और ऐसी उसकी शोहरत हुई हो और इस तरह उसको इज्जत मिली हो। कोई चली नहीं ऐसी किताब आज तक। ये अंदाज किसका है? कुरान का। तो मैं जल्दी से अपनी बात को समेट के ख़त्म करता हूं कि ये जो हमारे दीनी मदारिस में बच्चों के हिफ्ज़ कुरान की तकरीबात होती हैं और बच्चों को कुरान की, मैं हांगकांग में था, वहाँ एक बच्चे को, दो बच्चे थे ऐसे कंप्यूटर दिमाग उनका, उन बच्चों से आप सिर्फ इतना पूछें कि आयत नंबर बताएं उनको और सूरत बताएं, वो फौरन वो आयतें पढ़ना शुरू। आपने उनसे कहा सूरह बकरा आयत नंबर 23, वो फौरन शुरू कर देगा सूरह बकरा आयत नंबर। कैसा दिमाग, कैसी हिफाजत। और कुरान को नाजिल हुए 1400 साल गुजर गए। बताओ दुनिया में 1400 साल पुराना कोई एक सफ़ा दिखा दो जो इस तरह से महफूज हो। एक किताब तो दूर की बात, एक पेज दिखा दे हमें जो उस जमाने का आज मिलता हो और लोग कहें ये बिल्कुल 100% वही तहरीर है जो 1400 साल पहले किसी साइंसदान ने लिखी थी। एक भी नहीं है। अगर कोई दावा करे तो दावे हैं, यकीन नहीं है। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस कुरान की तिलावत करते हुए शहीद हुए, आज भी वो उज़्बेकिस्तान के अजायब घर में मौजूद है और उसके कई नुस्खे तुर्की में और सऊदीया में और मुख्तलिफ मुल्कों में महफूज हैं। उसी चमड़े पे, जिन चमड़ों पे कुरान लिखा जाता था, हम पढ़ते थे इस कुरान में वत्तूरी व किताबिम मस्तूर फी रक्किम मंशूर। अल्लाह फरमाते हैं कोहे तूर की कसम और उस किताब की कसम जिसके सफ़े फैले हुए हैं, और रक्किम मंशूर और उस चमड़े की कसम जो मस्तूर जिस पे लिखा जाता है। हैरान होते थे चमड़े पे कैसे लिखा जाता है, तो अल्लाह कुरान की कसमें उठा रहा है कि उस कुरान की कसम जो चमड़ों पे लिखा जाता है। हमने उज़्बेकिस्तान में अपनी आंखों से देखा चमड़े पे लिखा हुआ हजरत उस्मान का कुरान। कोई है किताब ऐसी बताओ? और जितनी इस्लाम से दुश्मनी की गई है दुनिया में, इतनी किसी और मजहब से दुश्मनी नहीं की गई। तो कैसी तहरीफ की कोशिशें की गई होंगी। और फिर अल्लाह ने इसकी हिफाजत का ऐसा वादा किया कि रमज़ान में हाफिज़ों को लगा दिया अल्लाह ने कि तरावी में पढ़ो। ज़्यादातर लोग बग़ैर समझे पढ़ते हैं और बग़ैर समझे सुनते हैं। दुनिया में कोई ऐसी किताब है जिसे इतनी इज़्ज़त मिली हो कि बग़ैर समझे इतने एहतमाम से पढ़ी जाए और बग़ैर समझे इतनी एहतमाम से सुनी जाए। मैं मानता हूँ कि समझ के पढ़ना चाहिए, लेकिन जिनको समझ में नहीं आता वो भी पढ़ते हैं और बग़ैर समझे सुनते भी हैं। कोई दुनिया में ऐसी किताब है जिसको इतनी इज़्ज़त मिली हो? कोई भी नहीं है। तो पता चला कि अल्लाह ने जिस कलाम को नाजिल किया, अल्लाह ने उसको, उसकी हिफाजत भी की, उसके अल्फाज की, उसके माना की और उसकी इज़्ज़त की भी हिफाजत की। अल्लाह ने उसको इज़्ज़त भी दिलाई इस दुनिया में। हरम में जब तरावी पढ़ी जाती है, लाखों का मजमा कैसे गोल दायरे में हाथ बांध के खड़े होकर सुन रहा होता है। कितनी कितनी देर खड़े रहते हैं लोग।
تو وہ مائیں جو اس وقت بیان سن رہی ہیں خوش قسمت مائیں ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کے لیے منتخب کی. اور میں ان بچوں کے لباس دیکھ دیکھ کے بہت خوش ہو رہا تھا. کسی بچے کو بلائیں ذرا ان کپڑوں میں, کسی بچے کو کوئی چھٹانکی ہو نا, بالکل چھوٹا سا ایک بیٹھا ہوا تھا یہاں پہ, اس کو ذرا بلائیں. میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ دیکھو ہمارا جو اصل لباس ہے, ہم نے گوروں کی وجہ سے اپنے اصل لباس کو, میں مانتا ہوں پینٹ شرٹ پہننا جائز ہے, ناجائز نہیں ہے, لیکن جو ہمارا اصل کلچر ہے اس میں نور زیادہ ہے, وہ اسلامی لباس کے زیادہ قریب ہے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے زیادہ قریب ہے. اگر ہم بچوں کو پینٹ شرٹ کے بجائے یہی لباس پہنائیں, چلو یہ دیکھو چھٹانکی, ادھر بٹھاؤ اس کو, کتنا پیارا لگ رہا ہے نا یہ بچہ. اگر آپ اس کو وہ پہنا دیں پینٹ اور ایک شرٹ پہنا دیں, یہ نور آئے گا اس کے چہرے پہ جو ابھی آ رہا ہے. ہمارے ایک شاگرد ہیں وہ پینٹ شرٹ نہیں چھوڑتے, میں نے ان سے کہا ٹھیک ہے جائز ہے, لیکن یار شلوار قمیض یا جبہ یا کوئی ایسا پہن لیا کرو. کہہ رہے نہیں نہیں نہیں, یہ کس میں دلیل سے بتاؤ, دلیل کہ ناجائز. میں نے کہا ناجائز میں نہیں کہہ رہا, لیکن اچھا یہی لباس ہے جو مسلمانوں کا ڈریس چلا آ رہا ہے. کہہ رہے نہیں دلیل. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, میں پینٹ شرٹ میں آؤں گا, نماز پڑھاؤں گا, آپ کو اچھا لگوں گا؟ کہہ رہے نہیں یار. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے وہ روحانیت ہی نہیں آئے گی. میں نے کہا پتہ چلا کہ روحانیت کس لباس میں ہے, جبے میں ہے, عبایا میں ہے اور شلوار قمیض میں. تو کیسے پیارے بچے چمک رہے ہیں. اگر آپ اس کو پتلون پہنا دو, چڈی بنیان پہنا دو, جو کہ لوگ پہنا رہے ہیں, تو بچوں میں وہ پاکیزگی اور روحانیت. اور یاد رکھیں لباس کا انسان کے اخلاق پہ بہت گہرا اثر پڑتا ہے. پینٹ شرٹ جب آپ پہنیں گے تو خود بخود آپ کو لگے گا میں کوئی ڈسکو ٹائپ کا آدمی ہوں, یہ محسوس ہوگا چاہے کتنے نیک ہوں. اور جب آپ ایسا لباس پہنیں گے نا تو آپ کو خود احساس ہوگا کہ میں, آپ کا دل چاہے گا میں تلاوت کروں, میں نماز پڑھوں. یہ ایک لباس کا اثر پڑتا ہے. میں نہیں کہہ رہا جو پینٹ شرٹ پہنتے ہیں بھائی وہ کوئی غلط لوگ ہیں, وہ بھی ہم سے زیادہ نیک ہیں, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ مائیں اپنے بچوں کو اس طرح کے لباس پہنائیں, بچے دیکھنے میں بھی اچھے لگیں گے اور خود بچوں کو بھی یہ احساس ہوگا کہ میں انسان کا بچہ ہوں. معذرت یعنی مسلمان کا بچہ ہوں, انسان کے تو سبھی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس سے اطاعت کریں گے, فرما برداری کریں گے. لباس کا انسان کی ذات پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ غیر مسلم جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں وہ عربوں کا ڈریس چینج کرنے پر کتنا سرمایہ خرچ کر رہے ہیں کہ عربوں کا لباس کسی طرح چینج ہو کے پینٹ شرٹ ہو جائے. سعودی عرب پہ بڑی محنت ہو رہی ہے. تو کیا اس میں, حالانکہ اس کو کیا اس میں ہو جائے گا, یعنی اگر عرب پینٹ شرٹ پہننا شروع کر دیں تو کیا نقصان ہے اس میں؟ بظاہر تو کوئی نقصان نہیں ہے, لیکن کچھ تو ہوگا کہ اتنا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے, ایسی تحریکیں چل رہی ہیں کہ ان کا ڈریس کیا کرو, چینج کرو. عرب پہنتے ہیں نا جبہ, تو بہت فرق پڑتا ہے ڈریس سے. جائز ناجائز کی بات نہیں ہے, پینٹ شرٹ والے بھی انشاءاللہ جنت میں جائیں گے اور شلوار والے بھی چلے جائیں گے اور پجامے والے بھی چلے جائیں گے, ٹھیک ہے, اعمال پہ مدار ہے. لیکن افضل کیا ہے, یہ دیکھو کیسے پیارے بچے لگ رہے ہیں. اگر بچوں کا یہی ڈریس گھروں میں ہو اور بچوں کو شروع سے یہی لباس پہنایا جائے تو یہ زیادہ اچھا ہے, یہ سنت کے زیادہ قریب ہے. تو میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. میں یہ عرض کر رہا تھا وہ والدین اور وہ مائیں بہت مبارک ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو اللہ کے کلام کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے منتخب کیا. ہم دنیاوی تعلیم کی اہمیت کے بھی قائل ہیں. اگر آپ کا بچہ ڈاکٹر بن کے لوگوں کی خدمت کرتا ہے بہت اچھی بات ہے, اس پہ بہت ثواب ملے گا. سائنٹسٹ بن کے خدمت کرتا ہے بہت اچھی بات ہے, بہت ثواب ملے گا. لیکن بچوں کو بیسک اسلامی تعلیم دینا بہت ضروری ہے, کیونکہ ڈاکٹر بعد میں پہلے اچھا مسلمان بنے, پھر وہ اچھا ڈاکٹر بھی بنے گا انشاءاللہ. پہلے اچھا مسلمان بنائیں, پھر بچوں میں کسی کو عالم بنائیں, کسی کو مفتی بنائیں, کسی کو حافظ بنائیں, کسی کو ڈاکٹر بنائیں, کسی کو ٹیچر بنائیں, کسی کو پروفیسر بنائیں. اور اس حساب سے بچے بھی ہونے چاہیے. پھر کیا خیال ہے؟ وہ ایک آدمی کہنے لگا, خواتین سے پیش کی معذرت, ایک آدمی کہنے لگا وہ رشتہ نہیں مل رہا تھا اس کو, تو تنگ آ گیا. جب کوئی رشتہ نہیں دے رہا تو شادی دفتر گیا. شادی دفتر والوں نے کہا آپ کی پرابلم کیا ہے؟ تو اس نے کہا دیکھو میں کوئی لمبے چوڑے تو مطالبے کر نہیں رہا, میرا تو صرف ایک چھوٹا سا دعویٰ ہے کہ مجھے ایک ایسی بیوی چاہیے جو میری خدمت کرے, اور ایک ایسی بیوی چاہیے جو کھانا پکا کے دے, ایک ایسی بیوی چاہیے جو میرے کپڑے استری کرے, اور ایک ایسی بیوی چاہیے جو مجھ سے باتیں کیا کرے, اور یہ چاروں مل کے ایک ہی گھر میں رہیں. اور یہ چاروں مل کے, وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ایک بیوی چاہیے جو خدمت بھی کرے, کپڑے بھی دھوئے, کھانا بھی پکائے اور باتیں بھی کرے. تو آخر میں اس نے کہا اور یہ چاروں مل کے
تو بدلا چلا اور کیا چاہیے، بس اتنی سی بات ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو انجینئر بھی بنائیں، آپ اپنے بچوں کو تاجر بھی بنائیں، آپ اپنے بچوں کو عدالتوں میں بھی بھیجیں، آپ اپنے بچوں کو فوج میں بھی بھیجیں، آپ اپنے بچوں کو عالم بھی بنائیں. تو یہ ایک ہی بچہ سارے کام، 5 تو میں نے گن لیے ابھی. تو اس سے بھی یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تکثیر نسل کو بڑھانا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ترغیب ہے، بہت زیادہ ترغیب ہے. تو میں نے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی تھی